المقصوص بكل فاخرة وعلى وأصحابه ما دامت الدنيا والآخرة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سهل لنا اشکالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اگر مناسب سمجھو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھ لو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون. انتہائی عقیدت، قدر اور عزت لائق علماء کرام، شناخوان حضرات اور بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دا یہ مقدس اور بابرکت پروگرام تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات مصدر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات وجہ تخلیق کائنات جانے کائنات جانے جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تاجدار کائنات رحمت کائنات محسن کائنات بلکہ اصل کائنات منبع فیوز و برکات فخر موجودات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ جنہ بھی دوستہ نے دامے درمے سخنے قدمے کسی بھی انداز نال محفل پاک نو منعقد کرن دے اندر حصہ پایا ہے، محنت فرمائی ہے۔ برادر مکرم جناب مولانا محمد احسان الحق صاحب دے نال اللہ تعالیٰ میرے تمام انہ دوستان دے بھائیاں دے رزق اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر عمر اندر صحت اندر زمین اندر دکانہ اندر بلکہ دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتاں اور وسطیٰ نصیب فرمائے۔ میں نے لگتا ہے کہ تسی بالکل سادہ جے لوگ ہو، کیونکہ تو انہوں دروشی بھی میں آہ کے پڑھوائے ہیں، انہیں سادہ ہو تسی تو میں کوشش کروں گا سادیاں گلیں کرا تو انہوں کسے الجھن ویچنا پاؤں، پھر الجھن دی سلجھن بھی میں نے آپ کرنی پہے گی۔ اس واسطے میں سادیاں گلیں کرنا، چونکہ ذکر مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، تو انہوں میں نے سن کے سنا کے اس کے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے اس گھر دے اندر اج میں اور تسی بیٹھ گئے پوری توجہ نال پورے ادب نال پورے انہماک نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک وقت سی جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی بیٹھ کے انج ذکر کرتے سے۔ فرق انہا ہے کہ ادوں میں نہیں سا تسی نہیں سو اے پینڈ نہیں سی اے مسجد نہیں سی ساؤنڈ سسٹم نہیں سا، لیکن جدوں کائنات دا کوئی ذرہ مرز وجود وچ نہیں نہ آیا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادوں بھی جاری ہو ساری سی۔ جدوں ساڑھے اباؤ اجداد نہیں سن، نانکے داد کے نہیں سن، ساڑھے تلک والے رشتے والے نہیں سن، زمین نہیں سی، آسمان نہیں سن، خلا نہیں سی، فضا نہیں سی، ہوا کوئی نہیں سی، چرندے پرندے درندے تحت الثری عرش اولا چند سورج ستارے برگ و ثمر
شجر و حجر، پانی، ریت، کرسی، لو، قلم، انسان، جن، فرشتے، حورا تے غلمان، اجی کچھ بھی نہیں بڑھیا، لیکن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادوں بھی ہے سی۔ اور میں یہ کہہ سکنا کہ میری تھوڑی خوش نصیبی ہے کہ جدو کچھ نہیں سی ذکر ادوں بھی ہوندا سی پیا، اج سارا کچھ ہے تے اللہ نے سانو چنیا کہ تسی محبوب کا ذکر کرو کرو بھی۔ اور حضرت ایتھے آؤ، تسی کیوں فرنٹ سیٹ چھڑ کے بہ گئے؟ ایتھے آؤ ماشاءاللہ، اے جگ سائڈ تے کرو جی، حضرت ان جگہ دے تسی بادشاہ لوگ نا پیچھے بیاہ کیا بات، آج میں تے تسی بیٹھے اپنے مقدر تے ناز پہ کر رہے ہیں کہ سانو اللہ تعالیٰ نے ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے چنے ہیں، لیکن ایک وقت سی مدینہ منورہ دے اندر اللہ مینوں تے توانوں بعد حاضری اور زیارت شرف نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے راوی نے فرماندے نے اسی چند پیر پائی بیٹھے سا، اے مائک دوسرے مائک بانے کر دے، آواز ٹھیک ہے، مائک بانے کر دے، چند پیر پائی بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑی محفل میں تشریف لے آئے، ساڑی محفل میں تشریف لے آئے اور آکے فرمان لگے میرے پیر بھائیو ایک ہی کر دے ہو گئے، انہوں نے کیا اسی ذکر خدا پہ کرنے ہیں، ذکر خدا پہ کرنے ہیں، چرچہ دین اسلام پہ کرنے ہیں اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرنے ہیں۔ انہوں نے پھر پوچھیا توڑا اس محفل دے اندر کوئی اور آؤں دا مقصد تے نہیں؟ توڑا یہ محفل سجا کے پین دا کوئی اور مقصد تے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اسی ایسے کام واسطے آئے ہیں کہ اسی ذکر کریے۔ انہوں نے پھر پوچھیا توڑا کو اور مقصد؟ انہوں نے کہا حاشا بکاللہ، توڑا کوئی مقصد نہیں ہو، اسی ایسے کام واسطے بیٹھے ہیں کہ ذکر کریے۔ بابا سے بلند بولو کی کریے؟ ذکر کریے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے کہ محسوس نہ کرے ہو کہ میں تو انہوں بار بار پوچھنا پیا، تکرارن پوچھن وچ ایک راز ہے، راز ہے میں بار بار پوچھ کے اپنے محبوب دی ایک ادا نو ادا کرنا نہ پیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ادا نو ادا کرنا پیا۔ انہوں نے کہا جی وہ ادا کیڑی؟ سنو جواب، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دے فرماندے نے آج تے تسی محفل کر رہے ہو نا، ایک دن اسی بھی یہی محفل سے جا کے بیٹھے سے تو آڑی محفل وچ میں امیر معاویہ آیا، ساڑی محفل وچ محفل والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تشریف لے آئے آکے فرمان لگے میرے غلاموں کی کرتے ہو گئے اندر سونے تین کام کرنے ہیں، بولو کنے کام؟ سارے بولو کنے کام؟ تین کام کر رہے ہیں، ایک ذکر خدا عز و جل، ایک دین اسلام دا تذکرہ، اور تیجا کام میں کرنے ہیں پہ مننا علینا بیکا حضور توڑی وجہ نالا جڑا اللہ ساڑھے تے احسان کیتا ہے نا اس احسان دا شکریہ ادا کرنے ہیں پہ توڑی وجہ نالا یعنی توڑے ملاد دی وجہ نالا توڑی آمد دی وجہ نالا توڑے جنم دی وجہ نالا توڑی کائنات دے تشریف آوری اور جلوہ گری دی وجہ نالا اللہ جڑا ساڑھے ہوتے احسان کیتا ہے۔ لوگ پوچھتے نے سیابہ محفل منائی
سیابہ محفل سجائی اور میں کہو علمی یتیموں تو انہوں کوئی پتہ نہیں سیابہ سجائی ہے کہ سیابہ اس تذکر کی دینے کے لئے اے حدیث مسلم شریف اندر موجود ہے نسائی شریف اندر موجود ہے مشکات اندر موجود ہے اور جڑے الفاظ میں پیش کرنا پہ منہ علینا بیگا یہ مسند امام احمد بن حنبل وچ موجود ہے الفاظ الموجب الکبیر امام طبرانی اندر موجود ہے منہ علینا بیگا ایڈا کافر بیگا ایویں دکھاتوں واسطے خطاب واسطے سونیا تو اڈی وجہ نہ جے کاف نہیں سمجھ ہوتا پھر میں اللہ کا قرآن پیش کرنا لم نشرح لکا صدرکا سبحان اللہ بھائی یہ کاف سے باولا آخر نہیں سمجھ ہوتا پھر میں قرآن پیش کرنا منہ علینا بیکا حضور تو آگی وجہ نہ مثال دینا پیا قرآن وچوں یہ کاف ہے جڑا اللہ نے ذکر فرمائے آدم نشرح لکا صدرکا ووضعنا عنکا وزرکا الذی انقضا ظہرکا ورفعنا لکا ذکرکا اللہ کاف کئی قرآن پاک ہے اجے بھی نہیں سمجھ آئی ہو رسان کر لیں والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک کاف دے غور کرو من الاولی ولسوف یعطیک ربک فطرک لم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی اور آسان کر لیتی ہے سارے رون دی ہے وما ارسلناک جی آسان کر سارے نوات کریمہ ہوندی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور پڑھو وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا اور پڑھو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا چلو ہو سوکا کر لیں گے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لوگ کی گھرے کیڑا قرآن پڑھ دے نہیں دے عظمت لب دی نہیں میں تو صرف کافی انہیں تسیح ہوں گے اے پڑھو قرآن جڑا مکہ تے مدینے والا قرآن ہے جڑا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے غار حرا وچ نازل ہویا ہے انہوں پڑھو اس سارے ہی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابہ کی عرض کر دینے انہوں ذرا خاموش کراؤ تسی بیٹے چوپ اے بڑے جڑے نا جڑے لنگر کھا کے پڑے نے انہوں سبحان اللہ کر دیا تساں دے پتر کھانا ہے انہوں اپنی جوانیاں تھوڑی ہیں یہ نا قربان کرن دے بابا سے بلند بولیے سبحان اللہ بچے نہیں بولیں گے اسیانے بندے بولو سبحان اللہ اور اونچا بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا جو کو شہر لے گئی نا میرے کو جڑوا رہا ہے اور میں وہ لا جاؤں گا یہ شانہ میرے اللہ دیتی ہیں ساڑھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے رب دا نام کوئی نہیں لینا پھر وہ شانہ سن کے اسا اللہ دا ذکر کوئی نہیں کرنا جنہیں شانہ دیتی ہیں اب سنیے شابرز کرتے ہیں منہ علینا بیکا حضور تواڈی وجہ نہ تواڈی پرسنالٹی تواڈی شخصیت تواڈا ملاد تواڈی آمد تواڈی ذات دی وجہ نہ
اللہ جڑا ساڑھے ہوتے احسان کیتا ہے نا اسی اج محفل اس احسان دے شکریہ واسطے کرنے آمیں شکریہ واسطے کرنے اگر یہ بدعت ہوتی یہ ناجائز ہوتی یہ حرام ہوتی نبی کریم کو پھیلانے نہیں آئے شرک کو جڑوں سے ختم کرنے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے چلو صحابہ اٹھو پوچھا جی میرے کو محفل کرنی ہے کہ نہیں چلو دوڑا دے اٹھو چلو نہیں ایک بڑی بھی نہیں فرمایا صحابہ بھی نہیں آکھیا سونے آج پوچھوں بغیر کی تھی آئندہ کر لیے کریے اجازت ہی دے دیو کر لیے کریے نہیں ایک دفعہ بھی نہیں کہا چلو رب نو بہتا فکر ہے نا شرک دا رب دا بھی شرک لوگ کر دے نا رب نہ شریک کر دے کسی رب نو بہتا فکر شرک دا تے رب نو تے چاہیے سی جبریل نو 24,000 واری جو کر لیا محبوب تے ہوئے تے ایک واری ہور رب کہتا کہ جا جبریل میرا پیغام لے جا سونے محفل مکاؤ کہ کیڑے چکر ہی پہ گی کہو نہیں رب العالمین جبریل علیہ السلام نو کر لیا ہے محفل مکان واسطے نہیں جڑے سجائی بیٹھے نے واسطے اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ خوشخبری دین واسطے اب خوشخبری سننے کو کیا ہے سیدنا جبریل علیہ السلام آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آکش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سنیا یہ ہے اللہ کا پیغام ہے دل ربانا یہ ہے اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنہ سیابہ توڑی عظمت دی محفل سجا کے بیٹھے نا ان اللہ یباہی بے کو مول بنائے گا اے سیابہ اللہ توڑے محفل سجان تے فرشتے ہی فخر کرتا ہے گیا اللہ فخر کرتا ہے پیا فرشتے تسی آندے سو انسان نو نام بڑھا اسی تصویر واسطے کافی ہیں ادھر ویکھو تصویر ہوندیاں پیا ادھر ویکھو چرچے ہوندے پئے یہ ذکر خدا بھی کر رہے ہیں ذکر دین اسلام بھی کر رہے ہیں اور جس ذات کی وجہ سے اللہ کا تعارف ملا ہے میرے محبوب تے میرے حبیب سے تذکرے بھی کر رہے ہیں میں تے تسی خوش نصیب ان اتنا ریٹڈ آیت کریمہ جنہی میں خطبے وچ پڑھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ نے مومنہ دے احسان کیتا ہے میں افرام نے پھر مومنہ ہی سجانی ہے میں تو نہیں کدی کسی نے لڑیا اس گال سے میں افر کیوں نہیں سجانی مرضی کسی دی اسی مرضی اپنی مسلط نہیں نہ کر سکتے کسی کی مرضی لیکن جو سجاتا ہے اس کو کوئی کچھ نہ کہے جو نہیں سجاتا ہم اس کو کچھ نہیں کہتے نہ سجائے لیکن یاد رکھیں جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کام کی حفاظت پھر میرا مولا کرتا ہے اب میں اس پہ ایک مثال دے دوں اگر تھوڑی توجہ ہے توجہ پڑھنا تے حوالہ میں پیش کر دینا احیاء العلوم حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی کتاب احیاء العلوم اندر ذکر فرمایا ایک اللہ دا نیک بندہ سی وہ اپنے گھر محفل سجائی رکھتا سی محفل ذکر دی سجائی رکھتا سی اپنے گھر کرم دی برکھا برسائی رکھتا سی وہ ایک دن ہے کہ خشک مولوی صاحب آ گئے خشک وہ آ کے کہنے لگے تُسی کی کیتا ہے انہاں کہ کچھ بھی نہیں کیتا محفل ذکر دی سجائیے تے اساں اپنے گھر وچ محفل ذکر دی خوشی وچ 1000 شمع روشن کی تھی کنیا شمع بولیے 1000 شمع اساں روشن کی انہیں آکھا جی یہ فجول خرچی ہے جی یہ آپ نے 1000 شمع روشن کی یہ فجول خرچی ہے اس سے کسی بیوہ کا کر لیتے کسی یتیم کا کر لیتے انہاں کیا توں باہر گلا نہ کر اندر آ کے جڑی شمع میں اللہ کی رضا تو علاوہ روشن کیتی ہے نا ان کو جا دے تیرا منہ تو تیری بھوک شمع میری تو بجا دے ان خشکی کافی ہوئی سی وہ بیچارہ اندر آیا آگے ایک شمع نے بھوک ماری ہو کوئی نہ بجی تجھی نے بھوک ماری کوئی نہ بجی
تیجے نو پھوک ماری کوئی نہ بجھی، 1000ویں شمع نو پھوک ماری کوئی نہ بجھی، پھوکاں بیچارے دیاں مک گئی لیکن شمع ایک بھی نہیں بجھی۔ انہیں کیا حضرت بات کیا ہے، راز کیا ہے؟ فرمایا راز ہے یہ اساں دکھلاوا نہیں کیتا، آئے آئے اساں ریاکاری نہیں کی تھی، اساں شروع تو لے کے ایک تک جنی ذکر کی محفل کی تھی ساری اپنے مولا نو راضی کے نواسطہ کی تھی ہے، اور جس کام میں رسائے خدا اور رسائے محمد مصطفیٰ سلم ہو گئے پھر اس محفل کا حال ہوتا ہے فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ تکبیر رسالہ رسالہ میلاد مصطفیٰ علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت۔ سمجھ آ رہی بات؟ کوئی نہیں آ رہی؟ ہوں آیت کریمہ دا کرو ترجمہ پھر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا سب مومنہ تے احسان کیتا ہے کہ انہاں دے وچ اپنا عظمتاں والا رسول بھیجیا ہے۔ بولو عظمتاں والا، سارے بولو خوش ہو کے عظمتاں والا رسول بھیجیا ہے۔ یا اللہ حضرت توجہ میری طرف فرمائیے، یا اللہ کلیا ساریاں والی احسان صرف مومنہ۔ یہ بڑا پوائنٹ قیمتی ہے، اگر کسی نے سمجھ آگئی نہ سمجھو تقریر ہو گئی، یہ پوائنٹ سمجھ آگیا۔ یا اللہ کلیا ساریاں والی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عالمین والکلی، احسان صرف مومنہ تھے۔ تو جو ہے تو دستے ہیں فرمایا احسان صرف انہاں تے کرید ہے جنہاں شکر کرنا ہے۔ جنہوں نہیں سمجھ آئی اس ویلے جنہوں آئی انہوں کو پوچھ لے آئی۔ احسان صرف انہاں تے کرید ہے جنہاں شکر کرنا ہوئے۔ رب نو پتہ ہے کنے شکر کرنا ہے۔ انہاں دے دل وچ اللہ نے ایمان ثبت کر دیتا، انہوں نے فرمایا مؤمنین مؤمنین مومنہ ہوتے احسان، کنا ہوتے احسان بولو مومنہ ہوتے احسان۔ اور شکر کرنا طریقہ ایک نہیں، کئی طریقے نے شکر کرنے، ہر علاقے وچ اپنا اپنا طریقہ شکر کرنا۔ کوئی محفلہ کر کے کرتا ہے، کوئی شرینیاں تقسیم کر کے کرتا ہے، کوئی کسی غریب دی بچی دا جہیز بنا کے کرتا ہے، کوئی کسی طریقے نہ شکر کو کسی طریقے نہ شکر اہل ایمان کری ہوندے نے۔ کیوں رب نے انہاں اُتے احسان کیتا ہے۔ اور ذرا سن لو احسان کیتا کی توجہ، ابھی نکتہ سمجھ لو۔ تُسی یہ ڈیگری ہونے رضوین سور کا تو لانی میں لانا، لیکن پہلا سمجھ لو گلہ میری، موڑ ذرا سمجھ لو تو میں ملاد سنانی۔ صحابہ نے جو ذکر کیتا ہے انہاں کیا ہے منہ علینا بیکا، رب نے جو ذکر فرمایا رب بھی یہ فرمایا نا لقد من اللہ، منہ دا معنی ہے احسان۔ بولو منہ دا کی معنی ہے؟ ادھر جملہ سمجھ لو، منہ دا کی معنی ہے احسان۔ یا اللہ یہ احسان جو فرما دیتا ہے معنی احسان ہے منہ دا، تے احسان تے خود قرآن دا لفظ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ایک قرآن دا لفظ ہے، حدیث دا لفظ ہے، لغت عرب دا لفظ ہے۔ لیکن یا اللہ پاک آج عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن دی واری آئی، آج مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن دی واری آئی، آج شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن دی واری آئی، آج مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن دی واری آئی، آج علوم مرتبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان کرن دی واری آئی، آج مومنہ ہوتے احسان کرن دی واری آئی۔ مولا آج لفظ احسان کیوں نہیں آتا؟ لفظ احسان تو پوری کیوں ہو گئی؟ آج منہ کیوں میں؟ فرمایا کائنات والیو یہ دے وچ راز ہے،
مننا دے آندا نا مننا احسان نہیں آکھیا مننا یہ وچ راز ہے اور راز صحابہ سمجھے سن تائیں تو نہ آکھیا مننا علینا بیکا انہوں بھی مننا استعمال کیتا ہے راز کی ہے اٹھائے پردہ راز سے بولیے اور رازوں کو پردہ چکی ہے سمجھ لو راز کی راز ہے کہ ہر شہدہ کائنات وچ بدل موجود ہے کائنات وچ ہر شہدہ بدل موجود ہے مثلا بجلی چلی جائے جنریٹر چلا لیں جو بجلی دا بدل کی ہے جنریٹر بھی نہیں یو پی ایس چلتے ہیں بجلی دا بدل کی ہے یو پی ایس اگر وضو کرنا ہو غسل کی حاجت ہو پانی نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے پانی مٹی نامہ اعمال وچ ایک مقبول حاج دا ثواب لکھ دیں جیڑا بندہ قرآن پاک نہیں پڑھیا وہ 3 دفعہ شہدہ بدل موجود ہے احسان بھی بچارہ او وجدہ بدلہ احسان احسان خود او شہ جدہ بدل احسان ہے رب العالمین نے قرآن پاک جنہ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان ہو جدہ بدلا احسان ہے جدو باری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا گئی رب العالمین نے فرمایا مازاق دے کاجل والیا والدوحا دے چہرے والیا واللہدیاں ظلفہ والیا آمین والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اندر جو تخلیق فرمائے جو پیدا فرمائے ہر شہدہ فضل میں رکھی آئے ہر شہدہ فضل موجود ہے ایک سونے چرے والیا میری کائنات اندر میری خدائی اندر تیری ذات ہے جنہ فضل ہے ہی کوئی نہیں زندہ سمائے حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد نکتہ سمجھ آئے مننا کیوں آکھیا ہے احسان کیوں نہیں آکھیا حالانکہ احسان خود قرآن دا لفظ ہے لیکن مننا کیوں فرمایا ہے احسان دا بدلہ احسان ہے لیکن مننا ہوئے جدا بدلہ ہوئے کوئی نہ ایک کائنات کے اندر میرے آقا مولا میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اس سے واسطے میں نہ ہونا وہ کائنات والے ہو محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے پایا نہیں ہے اور اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا بزرگوں نے معافی بچیاں نے معافی کوئی بیمار ہے اللہ ان سے دے ان بھی معافی کسی بندے دا سارا دن تھکا ہوندہ ہے نیکی نو ایسا نہیں دل کردہ دا نہ دل کرے انہوں بھی معافی ہے اتنا چاہوں کر انہوں معافی ہے باقی جن نے ذکر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میرنا رلکے کرنا ادھر میں تسلی دے دیا کیسی نہ ہاتھ صرف مسیحے وہ چونے جنہیں پڑھنا ورنہ دریا دے کنارے پیاسیاں ٹوٹ جانا کو دنائی والا سودا نہیں اے ماشاءاللہ چونکہ رکھا جا پڑھ سکتا صرف میں انہوں دعوت دیتی ہے چونکہ ایک ذوق ہے ہاں بھئی سارے ٹھیک ہو فضا گونجے
اللہ دے گھر دے وچ ذکر محبوب دا ہوئے اللہ خوش ہو جائے گا مل کے ذرا آواز بلند کہنا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے جملہ میرا سارے کہنا ہے اس واسطے نہیں وہ اس شان کا مرسل کوئی اس شان پیش کر دینا تسی ہم مصرع پڑھو میں اللہ کا قرآن پیش کر دینا اس شان
چلو جی اے سمجھ آ گیا. اگلا جنہ وچ اجے بھی موجود ہے. جنہ او مومن ہے. ایسی رہن دیو. توجہ کریں. چکا ہو اللہ
نہ دیتا، چونکہ رب نے قرآن میں منع کر دیا محبوب منافق یہ ہے رضوی صاحب پھر اگلی گل رہ گئی نبی جو میں کیا وہ کیڑی گلے وے اے دعائے بخشے تو ڈکن والی کی مسئلہ ہے میں کہ بھی تم دس دینا سونیا پر دعائے بخشش نہ کری کیوں یہ کیوں کر وہ پیاری نورانی رات آگئی جنہیں اندر نور بھریاں گڑیاں ملا فرمادیاں نے میں اچانک اپنے سر نو جھکا کے بیٹھی ہوئی پانی لے آگے دے فرمادیاں نے میرے کمرے دا دروازہ اپنے والا
میں اپنے پاس کمرے دے اندر فرماندیاں نے میرے کل خاطر کا کسی فرماندیاں نے جی میں گردن جھکائی ہوئی ہے میں سوچی پئی ہوئی ہے اچانک میں کی ویکھے آئے میرے کمرے دا دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے یا دیوار پھٹ ایک گاؤں والی بی بی اندر آئی ہے پڑھ کے نہیں آیا
اسی سے لال دیا تائیاں بن گیا اسی گائیاں بن کے آ گئی اماں جی فرماندیاں نے اللہ نے میری نظران دے سامنے حجاب اٹھا دیتے پردے اٹھا دیتے نے رکاوٹاں ہٹ گئی آنے میں تیرے چنڈے لگے ویکھے نے عالم بالمشرق وعالم بالمغرب وعالم علی ظہر الکعبہ دے ایک جنڈا میں مشرق چ لگا ویکھے آئے ایک مغرب چ لگا ویکھے آئے ایک بیت اللہ شریف دی چھت تے لگا ویکھے آئے فرماندیاں نے پھر میں ایک اور چیز ویکھی ہے سفید رنگ دیاں چڑیاں نے جنہ دے پاری یقوت دے نے چنجا سبرچ دیاں نے اور چون چون دی بولی بول رہیاں نے کر دے پھیرے لا رہیاں نے خوشیاں منا رہیاں نے چہچہا رہیاں نے ایک دوجے نو محبوب دی آمدیاں مبارکہ دے رہیاں نے اور ایک دوجے نو آدیاں کی نے نی سیو نی اج والوں کی نشانی ہے ان کے چہرے کو میں بھول غیب دے سوایا تھے آکے روپ بٹایا خالق کی تصویر سب سے جانا
فجر دا ویلا ہے سپیدہ سہر نمودار ہو رہے آئے فرما دی دوسری دن ویا کو ملا تھا اسی بولو ملا تھا ملا تھا
انشاءاللہ ہو جائیے. اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتا نے رب حبلی امتی. سنیو میں گیا جی تجھے میلاد نہیں بندے پیدا سجدہ کھلا سما رضی اللہ ایسا ہویا نے ہونا
دائیاں نے ویکھیا رج کے ویکھیا کی کیتا رج کے ویکھیا خوش نصیب نکلیاں اما حلیمہ سعدیہ بس آخری بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں نے سنائے چلایا آندیاں نیاں منا میں دے کمرے وچ گئیاں خوشبوئاں نے مشکو امبر نالوں آلہ کستوری نالوں آلہ کمرے وچ نوری نورے سینے دار آئے اما حلیمہ آندیاں نے میرے سینے وچ دودھ کوئی نہیں سی میرا پتر عبداللہ بھی نہیں سی رجدہ پر جدوں میں سونے نو سینے دے نال لایا ہے اللہ نے دودھ دیاں نہراں عطا فرما دیا یک وقت اگر چاہاں تے 10 بچیاں نو کی کوٹیں دودھ پلا سکنیاں یہ برکتان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے لگن دیاں آندیاں میں ایڈا سونا بچہ کتے نہیں ویکھیا میرا دل تاجدار گھوڑا دی گل پھر کر لئیے فیضان پیر سے آلہ جپال آلہ حضرت بھولڑوی پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اما حلیمہ فرما دیا نے میں تک آئے میں ویکھے آئے ایسا بچہ میری آنکھنے آئی تا کدی نہیں کی دے ویکھے آئی دارے گوڑا رحمت اللہ علیہ فرما دے نے حلیمہ ویکھے بھی تیری آنکھ گئے مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شانی متھے چمک مستانی مخمور اکھیں اگے تائی دارے گوڑا رحمت اللہ فرما دے اس صورت نو جانا کھا
صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا میں سچ آیا تھا تیرا بھیدی میں